حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ گویا میں اپنے فرزند علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، شام میں میرے اوپر 7 ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اسیری کے دوران ایسے مصائب کہیں نہیں پڑے۔ ایک ایک ستمگیروں نے شام میں ہمارے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ برہنہ تلواریں نیزے سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ بار بار حملہ کر کے نیزے کی نوک چباتے تھے اور ہمارے سامنے ڈھول بجاتے تھے۔ دو یہ کہ شہیدوں کے سر اہل حرم کی سواریوں کے درمیان رکھے تھے۔ میرے بابا اور چچا عباس کا سر پھوپھی زینب و کلثوم کے سامنے، اور بھیا علی اکبر و قاسم کے سر میری بہنوں کے سامنے رکھے تھے۔ وہ سروں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور کبھی زمین پر پھینک دیتے تھے، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیتے تھے۔ 3 یہ کہ شامی عورتیں چھتوں پر سے ہم پر پانی اور آگ پھینکتی تھیں۔ 4 یہ کہ طلوع آفتاب سے غروب تک ہمیں بازاروں میں تماشا دکھانے کے لیے پھراتے اور کہتے جاتے، لوگوں انہیں کھینچو، ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں۔ 5واں یہ کہ ہمیں ایک رسی سے باندھا گیا اور ایسی حالت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے گزارا گیا اور کہا گیا، یہ وہی قیدی ہیں جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو خیبر و خندق میں قتل کیا، آج تم ان سے انتقام لے لو۔ 6واں یہ کہ ہمیں پردہ فروشوں کے بازاروں میں لے جایا گیا اور کنیز و غلاموں کی طرح بیچنا چاہا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ 7واں یہ کہ ہمیں ایسے مکان میں ٹھہرایا گیا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ، رات کی شبنم سے ذرا آرام نہ ملا، مسلسل وحشت و اضطراب کی زد میں تھے۔ شہادت امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی مصیبتوں پر رونے کا ثواب۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کسی مومن کی آنکھیں قتل حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آنسو بہاتی ہیں، یہاں تک کہ آنسو گال پر پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو جنت میں ایک نہر کے طور پر ایک مدت تک کے لیے ٹھہرا دیتا ہے۔ اور جب بھی کسی مومن کی آنکھوں ان تکلیفوں پر جو ہمارے دشمنوں سے ہم تک پہنچی ہیں آنسو بہاتی ہیں، یہاں تک کہ آنسو گال پر پہنچ جائیں، تو اللہ اسے سچوں کے ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہراتا ہے۔ اور جب بھی کسی مومن کو ہماری راہ میں پریشانی لاحق ہو اور پھر وہ ان مصیبتوں پر دکھی ہو جو ہمیں پہنچی تھیں اور اس کی آنکھیں آنسو بہائیں، تو اللہ اس کی جانب سے مصیبت کو ہٹا دے گا اور قیامت کے دن جہنم کی آگ کی سختی سے امان عطا کرے گا۔ سائل کو دیکھ کر امام علیہ السلام کی خوشی، جب کوئی سائل امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا تھا تو خوش اور مسرور ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زاد راہ آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت سجدہ کی سنت کو اپنائیں۔ امام سجاد علیہ السلام بار الہ میں اس قدر سجدہ بجا لاتے تھے کہ پورے ماتھے پر سجدوں کے نشان اور پیون نمودار تھے۔ آپ علیہ السلام ہر سال 2 بار اپنی پیشانی پر لگے ہوئے 5 عدد نشانوں کو کاٹتے تھے۔ غیبت سے پرہیز۔ علامہ تبریزی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے بیان کیا کہ فلاں شخص آپ علیہ السلام کو گمراہ اور بدعتی کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ تم نے اس کی ہم نشینی اور دوستی کا کوئی خیال نہ کیا اور اس کی برائی مجھ سے بیان کر دی۔ دیکھو یہ غیبت ہے، اب ایسا کبھی نہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کی خادمہ سے کسی نے سوال کیا، امام علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، مختصر بیان کروں یا تفصیل سے؟ کہا، مختصر بیان کرو۔ اس نے کہا، مختصر یہ ہے کہ میں نے کبھی دن کے وقت امام علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش نہیں کیا اور رات کے وقت کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ حقیقی دوست کون ہے؟ ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پہلی چیز کیا طلب کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا دوست ہونا، کیونکہ اللہ کے اسم میں ایک رفیق بھی ہے۔
وہ شخص کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ واقعاً کیا خدا رفیق بھی ہے؟ امام نے فرمایا حقیقی دوست اور رفیق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بہتر کوئی رفیق مل نہیں سکتا۔ کون سا ایسا دوست ہے کہ تم اس کے ساتھ برائی کرو اور وہ ہمیشہ نیکی کرتا رہے؟ مولا عابد بیمار علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم، دنیا اور آخرت ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہیں، ان میں سے ایک اگر زیادہ جھکتا ہے تو دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے غصے کو پینے سے زیادہ میٹھا کوئی گھونٹ نہیں، غصے کو ضبط کرنا میرے لیے سب سے میٹھی چیز ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑی حیا والا کریم ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی پلٹا دے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا مومن کی دعا کے 3 نتیجے نکلتے ہیں، یا تو دعا اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا جلد قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کسی ایسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے جو اس پر نازل ہونے والی ہوتی ہے۔ بچپن میں ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور فرمایا نور نظر، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ میں رضائے الہی پر راضی رہوں، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر میں کیا طے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا تمہارا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل امین کی بات کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے پالنے والے رب سے ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے لیے دنیا کی محبت کو خطرہ نہ سمجھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے۔ قطع رحمی کرنے والوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قطع رحم کرتا ہے اس کے بعد بیٹھنے سے بچو، کیونکہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس پر لعنت کی گئی ہے۔ زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت سبک ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا فقر ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا بہترین شخص کون ہے؟ امام نے فرمایا جو شخص خدا کی واجب کردہ چیزوں پر عمل کرے وہ لوگوں میں بہترین شخص ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آیات کو اتنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھتے تھے کہ راہ چلنے والے بھی آپ علیہ السلام کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، اور بعض تو اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام مخلوقات مر جائیں اور قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ سید الساجدین علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے سب گناہ معاف کر دے گا، انہی گناہوں سے دنیا اور آخرت میں پاک و پاکیزہ بنا دے گا، لیکن 2 گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک تقیہ کو ترک کر دینا اور دوسرا مومن بھائیوں کے حقوق کو ضائع کر دینا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا بد کردار کی صحبت سے بچنا، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے کم پر بیچ دے گا۔ بے وقوف کی صحبت سے بچنا، کیونکہ وہ جب تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا نقصان پہنچا دے گا۔ کنجوس کی صحبت سے بچنا، کیونکہ وہ تمہاری شدید ضرورت کے وقت تمہیں اپنے مال سے محروم کر دے گا۔ اور جھوٹے کی صحبت سے بچنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح دور کو تمہارے قریب اور قریب کو دور کر دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کسی سے دشمنی نہ کرو،
چاہے تم کو یہ گمان ہو کہ وہ تم کو نقصان پہنچائے گا اور کسی کی دوستی ترک نہ کرو، چاہے تم کو گمان ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں مومن کو نجات دلانے والی ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کی غیبت نہ کرنا، 2 ایسے کام کرنا جو دنیا اور آخرت میں مفید ہو، تیسرا یہ کہ اپنے گناہوں پر بہت زیادہ رونا۔ زین العابدین علیہ السلام جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو بیماری سے شفا یاب ہو چکا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس سے فرماتے تمہیں گناہوں سے پاکیزگی مبارک ہو، اب نئے سرے سے انجام بجا لاؤ۔ مالداری کیا ہے؟ امام سجاد اور امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں امام سجاد فرماتے ہیں لوگوں سے بہت کم ضرورتوں کو طلب کرنا مالداری ہے۔ سید الشہداء سے پوچھا گیا مالداری کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آرزوؤں کو کم ہونا اور جتنا اس کے لیے کافی ہو جائے اس پر راضی رہنا۔ صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ۔ اس کتاب کو اس لیے صحیفہ کاملہ کا نام دیا گیا ہے کہ زیدیہ فرقے کے پاس صحیفے کا ایک نسخہ موجود ہے جو مکمل نہیں ہے بلکہ موجودہ صحیفے کے نصف کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے اثنا عشری شیعوں کے پاس موجودہ صحیفے کو صحیفہ کاملہ کہا گیا ہے۔ سعید بن جبیر کی قرآن سے انس و محبت۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں سے تھے اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے جرم میں شہید ہوئے۔ قرآن سے انس و محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر وہ 2 راتوں میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ مکے میں قیام کے دوران میں 2 رکعت مستحبی نماز میں قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو سعید ابن جبیر کے علم کا محتاج نہ ہو۔ شیخ طوسی نے امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب کی مجموعی تعداد 173 بیان کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام شیعان اہل بیت کی قلت کا شکوہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مکے اور مدینہ میں ہمارے حقیقی پیروکاروں کی تعداد 20 افراد سے بھی کم ہے۔ اہل سنت کی کتب احادیث میں امام سجاد علیہ السلام سے روایات بے انتہا ہیں۔ اہل سنت کی 6 اہم کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الصحیح، ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، نیز مسند ابن حنبل سمیت اہل سنت کی مسانید میں آپ علیہ السلام سے احادیثیں نقل کی گئی ہیں۔ بخاری نے اپنی کتاب میں تہجد، نماز جمعہ، حج اور بعض دیگر ابواب میں، اور مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری نے اپنی کتاب کے ابواب الصوم، الحج، الفرائض، الفتن، الادب اور دیگر تاریخی مسائل کے ضمن میں امام سجاد علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔